مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ آج سارے پھڈے اسی بیس پر ہیں کہ میں سامنے والے کی بات مان لوں گا تو میں چھوٹا اور سامنے والا بڑا۔ ہم جو بار بار لوگوں سے کہتے ہیں نا ایک فقہ کو فالو کرو، ایک فقہ کو فالو کرو، کیوں؟ اپنے آپ کو چھوٹا مان لو، بولو میں مجتہد کے مقابلے میں میری عقل کم ہے۔ اس میں وقتی طور پر بے عزتی ہوگی، لوگ کہیں گے ان کی اپنی تحقیق نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جائے گی۔ اور اگر اپنے آپ کو مجتہد مان لیا نا کہ میں ابو حنیفہ سے بھی آگے ہوں، میرے پاس علم ہے، تو آج تو تھوڑا سا لوگ عزت دے دیں گے کہ یار محقق ہے بھائی، اپنی ریسرچ، کل الٹا لٹکا ہوا ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اتنی بڑی بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ آج فجر میں ملاقات ہوئی نا کہ اہل حدیث دوست آئے ہوئے تھے، بڑی گپ شپ ہے ان سے، تو کہنے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے بڑے بیان بھی سنتے ہیں، عزت کرتا ہوں اور بہت اچھے ہیں آپ، بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس تقلید کے مسئلے میں تھوڑا سا آپ سے مجھے اختلاف ہے۔ حالانکہ نوجوان لڑکا تھا، میں نے کہا تمہاری کیا تحقیق یار، تم اپنی عمر تو دیکھو۔ پھر کچھ مسائل پر گپ شپ شروع ہو گئی۔ اب جب میں نے دلائل دینا شروع کیے تو الجھتے ہیں، کلابازیاں کھاتے ہیں۔ جب میں قرآن پیش کرتا ہوں تو کہہ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے، جب میں حدیث پیش کرتا ہوں تو کہہ رہے ہیں صحابی کا فتویٰ ہے، میں صحابی کا فتویٰ پیش کروں تو کہہ رہے ہیں صحابی کے شاگرد کا فتویٰ ہے۔ بھائی کسی ایک جگہ تو ٹکو، تم جہاں خواہش مل رہی ہے وہاں کلابازیاں کھا رہے ہیں آپ۔ تو میں نے کہا اب تمہارا یہ حال ہے، اب تمہارا یہ حال ہے، جہاں اپنے خلاف دلیل جائے گی فوراً پینترا بدل کے ادھر ٹن مارا آپ نے۔ مقلد کہہ سکتا ہے کہ اللہ اتنے بڑے مجتہد کی رائے تھی، قرآن و حدیث وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، یہ بچ سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے نا تو پھر پورے گھس کے تحقیق کرو، کلابازیاں مت کھاؤ، مت کھاؤ پھر کلابازیاں۔ تو کلابازیاں کھا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر پلٹ رہے ہیں، کبھی ادھر پلٹ رہے ہیں، تو خواہشات کا غلام۔ میں نے ان سے کہا کہ صدقہ جو ہم دیتے ہیں، یہ جو صدقہ فطر دیتے ہیں، میں نے بہت ساری مثالیں دی، ابھی میں پوری وہ میرا یہ سارا رہ جائے گا، یہ جو درس چل رہا ہے نا یہ رہ جائے گا۔ پھر میں نے ایک مثال دی ان کو، یہ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ جو آپ صدقہ فطر دیتے ہو، حدیث میں تو ہے کہ آٹا، کھجور اور جو، آپ پیسے کیوں دے رہے ہو؟ کوئی ایک حدیث ہے جس میں پیسے دینے کا تذکرہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اسی وجہ سے امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل تینوں کی رائے ہے کہ حدیث میں آٹے کا تذکرہ ہے تو آٹا ہی دینا پڑے گا۔ تبھی سعودی عرب میں آٹے کی تھیلیاں لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غریبوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ آٹے کے بدلے کیا دیں گے؟ پیسے۔ تو میں نے کہا آپ پیسے کس بیس پہ دے رہے ہو؟ ہم تو اس بیس پہ دے رہے ہیں کہ ہم چاروں فقہا کو صحیح سمجھتے ہیں، فالو کس کو کرتے ہیں؟ ایک کو۔ ہم کہتے ہیں یار ان کی رائے ہماری رائے پر سے زیادہ اچھی ہے، تو ہم انتظامی طور پر ایک کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جواب آسان ہے، یار وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم نے فالو ایک کو کرنا ہے۔ جب چاروں ٹھیک ہے تو کسی کو، پھر ہم جس ایک کو فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف جائے یا ہمارے حق میں جائے، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے۔ لیکن آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہو؟ کوئی بیس نہیں ہے، کہہ رہے نہیں ہم ادھر، تو کلابازیاں نہیں کھاؤ آپ، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ کام کر رہے ہو جو امت مسلمہ کو آپ بے لگام چھوڑ رہے ہو، شتر بے لگام۔ وہ اہل حدیث ادھر یہ فتویٰ دے رہے ہیں، وہ اہل حدیث ادھر وہ فتویٰ دے رہے ہیں، وہ اہل حدیث ادھر وہ فتویٰ، وہ اہل حدیث ادھر وہ فتویٰ۔ یہ عوام تو برباد ہو جائے گی پھر تھوڑے دنوں میں، یہ کہاں جائے گی بیچاری۔ سعودی عرب میں ایک بڑے مفتی سے افریقہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، کہ ہمارے ہاں فقہ مالکیہ ہے اور ہمارے ہاں فقہ مالکیہ میں تو مالکی علماء کی رائے تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن فقہ مالکیہ کے علاوہ کوئی اور جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ان کی رائے بعض دفعہ مختلف ہوتی ہے، اور دونوں کے پاس حدیث ہوتی ہے۔ دلیل کس کے پاس ہے؟ دونوں کے پاس۔ تو ہم کس کو فالو کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا جس کی دلیل مضبوط ہو اس کو فالو کریں۔ یہ بجائے آپ اس کی الجھن دور کرنے کے، آپ نے اس کو مزید الجھن میں ڈال دیا۔ وہ تو کہہ رہے دلیل، جب امام مالک کسی بات پہ فتویٰ دیں گے تو کیا دلیل نہیں ہوگی ان کے پاس؟
امام مالک ہیں، وہ کوئی آج کے بچے تھوڑی ہیں، وہ تو تابعین میں سے ہیں، دنیا نے ان کو فالو کیا ہے. وہ بغیر دلیل کے فتوے دے رہے تھے کیا؟ انہوں نے کوئی فتویٰ دیا اور وہ حدیث بھی مالکی علماء بتا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اب عام آدمی بیٹھ کے جج کرتا رہے گا کہ یار اس میں مضبوط کس کی ہے. تو ایک مسئلہ نہیں ہے، سینکڑوں مسائل ہیں، وہ تو سارا دن بیٹھ کے یہی کام کرتا رہے گا. پھر ایک عام آدمی نے جب فیصلہ کیا، اس والے کو اس کی دلیل لگ رہی ہے، اس والے کو اس کی، یہ والے کو اس کی، کیا تماشا بن جائے گا جو ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو نا، کتنے اسکالرز آتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنی تحقیق لا کے بجائے امت کو جوڑنے کے، امت کیا ہو رہی ہے؟ ٹوٹتی چلی جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں تحقیق کا کام یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، فقہ مدون ہو چکا ہے. اب انہی میں سے کسی کو فالو کرو اور دوسرے کا احترام کرو. اس سے بہتر طریقہ اسلام پہ چلنے کا ہماری رائے میں ہو نہیں سکتا، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. تو خیر، ورنہ دلائل کی بات ہے تو پھر آپ ان سے دیکھو، یہ نکل جاتے ہیں. یعنی دلیل دے رہے ہوں گے نا، آپ جب لنک شیئر کر دو گے ان کے چینل کے نیچے، وہ لنک اڑا دیں گے. ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب جو اہل حدیث عالم تھے، ان کی رائے تھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. انہوں نے اس پہ رسالہ لکھا. یہ بہت مستند خبر مجھے ملی ہے، لیکن وہ رسالہ اہل حدیث حضرات شائع نہیں کر رہے. اگر یہ خبر صحیح ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں شائع نہیں کر رہے آپ؟ جب آپ کہتے ہو تحقیق کرو تو پھر وہ رسالہ آپ شائع کریں، تاکہ لوگ پڑھ کے دیکھیں کہ آپ جو دلائل دے رہے ہو وہ اچھے ہیں یا یہ والے دلائل اچھے ہیں. وہ کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو کوئی بھی تحقیق وحقیق نہیں کر رہا میرے بھائی. آج کل سارے کر تقلید ہی رہے ہیں، ہر آدمی اپنے مسلک کو فالو کر رہا ہے. اور جو بڑے محقق بنے ہیں نا کہ ہم تو اہل حدیث کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی کسی ایک مسلک کو فالو کر رہے ہیں. ان کے خلاف بھی جب رائے آتی ہے تو اس کو پی جاتے ہیں. وہ ہر آدمی مقلد ہے، کوئی مان لیتا ہے اور کوئی مانتا نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں جب کرنی ہی تقلید ہے تو ان ائمہ کی کرو جن کی صدیوں سے امت تقلید کر رہی ہے، جن کا فقہ مدون ہے، اس پہ اسلامی حکومتیں چلی ہیں، وہ مربوط ہے، مضبوط ہے اور مرتب ہے، اور صدیاں امت اس پر عمل کرتی رہی ہے. اس میں غلطی کا امکان کم ہے اور اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا امام حنیفہ غلطی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نسبت غلطی کا امکان ان میں کم ہے، آپ میں غلطی کا امکان زیادہ. دوسری بات، وہ غلطی کے اہل ہیں، آپ غلطی کے اہل نہیں ہو. ڈاکٹر سے غلطی ہوتی ہے، اہل ہے غلطی کا. جاہل آدمی صحیح انجیکشن بھی لگا دے گا نا، اس کا اعتبار نہیں ہے، آپ تو اہل نہیں ہو. حدیث میں آتا ہے مجتہد جب غلطی کرتا ہے اس کو غلطی پہ ثواب بھی ملتا ہے، اور صحیح بات تک پہنچے گا تو دگنا اجر. مجتہد کے علاوہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کے ایک تحقیق شروع کر دے، اس کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے شریعت کی. تو خیر، کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں، فرعون کا کیا مسئلہ تھا؟ اس کو بھی یہی تھا کہ میں بڑا، تو میں اگر مان لوں گا تو میں کیا بن جاؤں گا؟ چھوٹا بن جاؤں گا. تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ سارے فسادات کی جڑ کیا ہے کہ اپنی ٹانگ سب سے اونچی رکھنا. میں ہوں. چاہے مذہبی اسکالر یہ کام کرے، کوئی سیاستدان یہ کام کرے، آپ گھر میں باپ بننے کی کوشش کریں، کہیں بھی جب آپ کے اندر میں آ جائے گی نا. کمیٹیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کمیٹیوں میں، مسجدوں میں ایک آدمی سب پہ حاوی آیا ہوا تو سب کا باپ بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میری بات سنو، میرے علاوہ کسی کی مت سنو، جو میں کہوں گا وہ صحیح ہے، باقی سارے غلط ہیں. جہاں میں آئے گی اجتماعیت کیا ہو جائے گی؟ ختم. اجتماعیت کیا ہو گئی؟ ختم. اجتماعیت میں اپنی رائے قربان کرنی پڑتی ہے. ہم نے علماء کو دیکھا ہے، رائے میں اختلاف ہوا تو وہ کہتے ہیں ان سے فتویٰ لے لو. بھائی آپ کی رائے کچھ اور ہے، بھائی میری رائے کچھ اور ہے، لیکن یہ بھی عالم ہے، تو میں تم عامی آدمی تو کیا کرے گا بھائی؟ تو بھائی ان سے فتویٰ لے لو. ہم نے بڑے علماء کو ایسے دیکھا ہے. اور چھوٹے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مجھ سے لو، میں بتاؤں گا، باقی سارے چورن بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ جاہل ہیں، ان کو کیا پتا میں ہوں. میں جہاں میں آ گئی، چاہے مذہب میں ہو، سیاست میں ہو، کہیں بھی انسان کی گردن میں سریا آ گیا تو سمجھ لو اب امت سے اس کو خیر نہیں ملنے والی. اب خیر نہیں ملے گی اس کو امت سے.